اس کے بسم اللہ محل الرحمن الرحیم. دوستوں ساتھیوں, ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون فرام لنڈن. تو جناب آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تقسیم کشمیر کے بارے میں بہت سا شور مچا ہوا ہے, اور آج میرے مہمان ہیں جناب عباس بٹ صاحب جو کہ کشمیر نیشنل پارٹی کے چیئرمین ہیں, کئی بار تشریف لا چکے ہیں. تو میں ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے, اور کوئی ہڈن سٹوری بھی ہے یا ویسے ہی یہ شور مچا ہوا ہے. تو جناب عباس بٹ صاحب, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اچھا جناب, میں نے جیسے کہ ویری بریف انٹرو میں کہا ہے کہ ونس اگین تقسیم کشمیر کی باتیں ہو رہی ہیں, اس کو اس لحاظ سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم انڈیا پاکستان نے سیز فائر کر لیا. اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں کیونکہ سیز فائر کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ بے گناہ مارے جا رہے تھے ایل او سی پر, وہ نہیں مارے جائیں گے. لیکن اچانک کی پہلے تو کتنے لڑتے تھے, اور ہم درخواست کرتے تھے کہ نہ لڑو کیونکہ ہم دونوں سفر کر رہے ہیں ایک سائڈ, دونوں سائڈ پر. لیکن اچانک ہی سیز فائر بھی ہو گیا, اچانک ہی انڈیا اور چائنا کا بھی آپس میں معاہدہ ہو گیا, اور پھر اچانک ہی سنا آپ باتیں ہو رہی ہیں جی تقسیم جموں کشمیر کے پر ہو رہا ہے. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو شکریہ جناب. یہ کافی عام ہے, ان دنوں خاصی باتیں چل رہی ہیں اس موضوع پہ, لیکن میرے خیال میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تو پرانی باتیں ہیں اصل میں. سب سے پہلے تو ایک چیز میں کلیئر کرتا ہوں, وہ آپ کے موضوع سے متعلقہ بھی ہے اور غیر متعلقہ بھی ہے, کیونکہ پچھلے دنوں میں نے ایک اخبار میں ایک سٹیٹمنٹ بھیجی اپنی, اور جماعت کی طرف سے 2-3 اخبار والوں کو بھیجی, وہی ایک سٹیٹمنٹ میری طرف سے کی. ذرا انہوں نے اپنی لیڈ خبریں اپنی مرضی سے نکالتے ہیں, اس میں ہمارا جو بیچنے والا کو عمل دخل تو نہیں ہوتا. ایک اخبار نے کہا کہ تقسیم کشمیر نامنظور ہے ہماری طرف سے, ٹھیک ہے جی, بہت اچھی بات ہے. دوسری طرف ویلکم کیا گیا کہ سیز فائر لائن پر جو یہ امن ہوا ہے یا گولہ باری بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ اس سے صرف کشمیری مطلب ایک لیڈ انہوں نے نکال دی ہے. اب ہمارے کچھ عقلمند دوست ایسے ہیں کہ جنہوں کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی, وہ کہنے لگے مجھے فون کر کے کہ جناب آپ نے تو بالکل اپوزٹ بیان دونوں دی, ایک طرف آپ مائد کر رہے ہیں, ایک طرف آپ کو اس کی مخالفت کر رہے ہیں. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہے کہ میں کہاں مخالفت کر رہا ہوں, کہاں مائد کر رہا ہوں. یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ان دو ملکوں کے درمیان کچھ سیز فائر ہوگا تو یقینی طور پر اس میں تقسیم کشمیر ہی آئے گی کہیں نہ کہیں جا کے. لیکن 73 سال سے ہم کشمیری کچھ کر تو نہ سکے, نہ ہندوستان نے کچھ کیا, نہ پاکستان نے کچھ کیا. تو آج اس کے لصیب ہے. یہاں پر ایک منٹ رکیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایل او سی پر سیز فائر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تقسیم کشمیر کی بات چل رہی ہے. اب یہ ڈیفینیٹلی ہوگی, ڈیفینیٹلی اس میں یہ بات آئے گی, آئے گی. کہیں نہ کہیں یہ بات ہوگی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وقتی طور پر اگر کشمیریوں کی جانیں بچ رہی ہیں, وہ خواہ کشمیری پاکستان کی ایڈمنسٹریشن میں یا ہندوستان کے ایڈمنسٹریشن میں ہیں, مار تو کشمیری ہی رہا نا. جب ہندوستان کی گولی آتی ہے وہ بالکل نہیں دیکھتی آگے مسلمان ہے یا ہندو کھڑا ہے, وہ کون کھڑا ہے, اس کو گولی لگنی ہے, اس نے مرنا ہے. اسی طرح جب پاکستان کی گولی جاتی ہے وہ بھی یہی اشر کرتی ہے, وہ نہیں دیکھتی یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان کی گولی مسلمان کو نہ لگے. کوئی ہندو کی گولی ہو مسلمان کو, وہ لگتی مسلمان کو بھی ہے. گولی یہ بھی پہچانی کر دی کہ یہ علاقے ہندوستان کا حامی ہے یا علاقے پاکستان کا نہ حامی بالکل بالکل, گولی کا نہ تو دماغ ہوتا ہے, نہ مغز ہوتا ہے, اور نہ چلانے والے کا دماغ مغز ہوتا ہے. بیسیکلی وہ بھی آرڈر آتا ہے, چلا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, مرضی کا مالک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی گولیاں نہیں مارتی تو انڈیا کی گولیاں مارتی ہیں. اس میں اس طرح سے وہ چند بیوقوف جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں جو حرکتیں کر رہے ہیں. اب آتے ہیں آپ کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تو ایک پرانی بات ہے اصل میں. یہ ایک میں کل ہی مجھے بائی چانس ذرا میں کئی وقت چائے کا کپ لے لوں, میں کل ہی کسی نے مجھے کوٹلی سے ایک شیئر کیا سٹیٹمنٹ ایک تھی جنرل حمید گل صاحب کی. اچھا, جنرل حمید گل کو فوت ہوئے, اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب کرے, اچھا انسان تھا. اور وہ آپ کو پتا آئی ایس آئی کا وہ ڈی جی پی تھا, بہت دبنگ. ایک ہمارے ڈی جی پی ہیں جو اس میں جن کا نام میں یہاں دیکھ رہا ہوں اس وقت, لیکن وہ ایک دبنگ قسم کا جرنیل بھی تھا. انہیں فوت ہوئے میرے خیال میں 5 سال ہو گئے ہیں غالباً. یہ کہتے ہیں کہ یہ دبنگ نہیں ہے, وہ دبنگ تھے, ہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ ڈیفینیٹ دبنگ ہے, یہ تو بے ڈھنگ ہے, دبنگ نہیں ہے. میں کچھ پر چلو یہ تو آپ نے دوست ہیں, پراتا صاحب سے مذاق کیا جا سکتا ہے.
ان کا یہ بیان تھا، یہ میرے خیال میں غالباً کہیں 10 سے 12 سال پرانا ان کا ویڈیو تھا یہ. اچھا کیونکہ چہرے مورے سے کوئی احساس ہو رہا تھا، میں ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتا، لیکن ڈیفینیٹلی 5 سال سے پہلے کا تھا. اچھا 5 سال انہیں اللہ کے پاس گئے ہوئے ہو گئے. ان کے مختلف اس میں چیزیں انہوں نے پیش کی. ایک تو وہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز پر لین دین کیسے کر رہے ہیں جو آپ کی چیز ہی نہیں ہے. یعنی کشمیر کا حوالہ دے کے وہ کہہ رہے ہیں پاکستان گورنمنٹ کو کہ یہ چیز آپ کی نہیں ہے، نہ آپ کے آئین کے مطابق یہ آپ کی ہے، نہ کسی طور طریقے سے آپ کی ہے، تو اس پر آپ لین دین کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں امریکہ جو جمہوریت کا علمبردار ہے اور ہندوستان جو جمہوریت ہے، کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ اس جموں کشمیر کے حصے بکھرے کر دیے جائیں اور آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کیا جائے. یہ الفاظ ہیں. اور پھر آؤٹ آف کورٹ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ کشمیری قوم کو. انہوں نے خود کہا کہ کورٹ سے مراد میری کشمیری قوم ہے، کہ بغیر ان کے پوچھے، بغیر ان کے مرضی کے، بغیر ان کو شامل کیے آپ آپس میں اس کو تقسیم کیوں کر رہے ہیں. پھر ان کے اپنے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان اور بھارت دونوں مل کر، امریکہ بھی اس میں شامل ہے، اسے ٹیریٹوریل مسئلہ بنا کر تقسیم کرنا چاہتے ہیں. جی یہ پاکستان کے ایک دبنگ جرنیل کی آواز ہے، اس کا یہ خیالات ہیں، یہ میرے خیالات ہیں. اس کا مطلب کہ ہندوستان اور پاکستان کہیں نہ کہیں جا کے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کو ایک ہی طریقہ نظر ہے کہ کشمیریوں کو اگنور کیا جائے، آپس میں مل کے بیٹھ کے اس کو تقسیم کر لیا جائے. اب یہاں ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تقسیم کشمیر سے ہندوستانیوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. جو ہندوستانی قوم ہے نا، میری پوری قوم، حکومت سے میری کوئی ایسی مراد نہیں ہے، قوم سے. حکومت کو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف ووٹنگ ہو جائے گی، اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا، چونکہ اگر ہم نے کشمیر کو تقسیم کر دیا. ان کے کوئی سینٹیمنٹل، ہندوستانیوں کے کوئی سینٹیمنٹل کشمیر کے ساتھ اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے پاکستان نے بنائے ہوئے ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. پہلے تو پاکستان نے اس کو بنا رکھا نا، کیسے کہتے ہیں، اپنا شرک. 73 سال سے اسے شارک پکار کے اب ہر پاکستانی یہ سمجھنے ذہن میں بٹھا لی کہ یا یہ نہیں ہوگا تو شاید پاکستان قائم نہیں رہے گا. خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. 73 سال کے شارک کے بغیر وہ زندہ رہ سکتے ہیں، پاکستان قائم و دائم رہ سکتا ہے. مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ اب اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے یا اب اس کو اگر پاکستان کا حصہ نہ بنایا جائے تو پاکستان کو کچھ ہو جائے گا. دوسری بات یہ بھی ہے، پاکستان کی اتنی بڑی آرمی، اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کشمیریوں کی مرضی و منشا کے مطابق بغیر تقسیم کیے، جب یہ حل ہو جائے گا تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کو اتنی بڑی فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہوگی. یہی حساب ہندوستان کا بھی ہوگا. لیکن ہندوستان چونکہ بڑا ملک ہے، شاید وہ اس کا جواز پیدا کر سکے. چائنا کے ساتھ میرا مسئلہ ہے، نیپال کے ساتھ میرا مسئلہ ہے، پاکستان کا اور کسی کے ساتھ مسئلہ ہے نہیں، صرف ہندوستان کے ساتھ مسئلہ ہے، وہ بھی مسئلہ کشمیر ہے. اس کے علاوہ ان کو آپس میں چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو کہ حل کیے جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی ایٹمی جنگ کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اتنی بڑی آدمی رکھنے کا جواز ختم ہو جاتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ اس میں سب سے مشکل جو ٹائم ہے وہ تو پاکستان کو آنے والا ہے دیکھیں اس کہ میں اگر اس کو تقسیم کرتے ہیں پھر کیا ہوگا. بس اس میں بات ہے نا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جی انڈیا نے بھی اس مسئلے کو ایک اپنے آنر اور ڈگنیٹی کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. ایموشنلزم ادھر بھی ہے، اس طرف بھی ہے جموں کشمیر کے مسئلے میں. ٹھیک ہے، وہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ بالکل ہے. ہماری جمہوریت، یہ ہماری سیکولرزم کے لیے بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہوئے پاکستان سے ہم آر کیوں مانے، انہوں نے بھی اس کو انٹیگرل پارٹ بنایا ہوا ہے. پاکستان شہر ہے کہتا ہے، وہ انٹیگرل پارٹ کہتے ہیں. تیسری بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو مذاکرات کر رہے ہیں اور کشمیریوں کو وہ شامل نہیں کر رہے، تو مجھے یہ بتایا جائے کہ کشمیریوں کو انہوں نے شامل کب کیا ہے. ہمیشہ انہوں نے نظر انداز کیا جموں کشمیر کے لوگوں کو، اور اپنے اپنے مفادات کے تحت انہوں نے مسئلہ کشمیر کو پیش کیا، یونائٹڈ نیشن میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی. جب بھی تقسیم میں کشمیر کی بات ہوتی ہے وہ اپنے طور پر بات کرتے ہیں، ہمیں تو وہ پوچھتے نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب بالکل بجا آپ فرما رہے ہیں. میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کشمیریوں کو اس مسئلے میں شامل کرتے تو آج تک یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. یہ دونوں ملک غربت کی نچلی سطح پر نہ بیٹھے ہوتے، ان کے عوام بھوکے پیاسے نہ ہوتے، اسپتال بھی ہوتے، یونیورسٹیاں بھی ہوتی، سڑکیں بھی ہوتی، انفراسٹرکچر بھی ہوتا، ہر چیز بہترین ہوتی.
اب بجٹ کا ایک بڑا حصہ جب آپ کشمیر کو حاصل کرنے میں اپنی فوج پہ لگا دیں آپ کو کیسے کریں گے؟ لیکن وہ جو بات آپ نے پہلے کی ہے بالکل ہندوستان کے بھی وہی سینٹیمنٹ ہیں، لیکن کمپیئرنگ پاکستان بہت کم ہے ان کے، کیونکہ پاکستان کو تو پاکستان میں نے پاکستانیوں کے یہ باور کرا دیا کہ کشمیر نہیں ہوگا تو پاکستان رہ ہی نہیں سکتا. اچھا یہاں پر یہ کم از کم سینٹیمنٹ ہندوستان میں نہیں ہے. یہاں پر بہت ساری ایک اور چیز آتی ہے. آپ نے جی. خود کہا کہ اگر مسئلہ کشمیر دونوں ملکوں کے درمیان حل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر پاکستان کے لیے اتنی بڑی فوج رکھنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی اور دفاع پر اتنا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اب یہاں پر کامن یہ کوشچن یہ آتا ہے کیا یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو کہ پوری تاریخ پاکستان کی تاریخ میں دے ہیو بین کنٹرولنگ دی میٹرز، ٹھیک ہے جی، فورن پالیسی کے سرٹن ایسپیکٹس ان کے ہاتھ میں رہتے ہیں، ویسے بھی پالیٹکس ان کے ہاتھ میں رہتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو ان امپلائڈ کرنا پسند کریں گے، اپنے اختیارات کو کم کرنا چاہیں گے. یہ ایک حقیقت بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان کے واحد ادارہ فوج ہی ہے جو منظم بھی ہے، طاقتور بھی ہے، سمارٹ بھی ہے، نمبر 1 بھی ہے. اس کے علاوہ مجھے بتائیں اور کون سا ہے؟ جوڈیشری آپ کا اس کو حال دیکھ رہے ہیں آپ؟ بٹ صاحب کیا فوج جب ہم کہتے ہیں کہ منظم ہے، مطلب مجھے بتائیں کس ملک کی فوج منظم نہیں ہوتی؟ فوج بائی اٹس ڈیفینیشن وہ ایک منظم ادارہ ہوتا ہے. لیکن 90% لوگوں کے جو باقی ادارے ہوتے ہیں وہ بھی کافی حد تک منظم ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کا کوئی اور ادارہ منظم نہیں ہے. صرف ایک کوئی ہی اور ادارہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بات سنی جا سکے، اور نہ کوئی ادارہ ایسا طاقتور ہے. جوڈیشری شوڈ بی مور پاورفل دین آرمی اٹ سیلف. لیکن کیا پاکستان کو جوڈیشری یہ دیکھ رہے ہیں آج ان دنوں جو ہو رہا ہے اس وقت، صبح کچھ بیان آتا ہے شام کو کچھ آتا ہے. ایک بات یہ اور بھی ہے یہاں پر، مثلا آپ میں یہ کہنے کے لیے کہتا ہوں کہ جب 99 میں مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا، ظاہر ہے کہ طاقت ہی ان کے پاس منظم ادارہ تھا، کر سکتا ہے نا، تھرڈ میجارٹی ہونے کے باوجود انہوں نے اڑا دیا اس کو. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ آتا ہے کہ جو ایک نمبر 1 تو آرمی کو کہا جاتا ہے، ایک اور ادارہ بھی ہے پاکستان کا جس کو نمبر 1 کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سملر وہ تقریباً آرمی کے ساتھ ساتھ ہیں وہ بھی ادارہ بھی. نمبر 1 کہا جاتا ہے. وہ کہا جاتا ہے، وہ بڑے خصوص سے کسی صاحب نے کہا تھا، پاکستانی نے کہا تھا کہ جب وہ یہ ٹیک اوور کیا گیا مشرف نے، تو دوسرا نمبر 1 ہے نا، اس نے پاکستان کی آئی بی کو اوور ٹیک اوور کر لیا. اس لیے ٹیک اوور کر لیا کیونکہ جو آئی بی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی جواب دہ ہوتی ہے پرائم منسٹر کو، تو انہوں نے دوسرے ادارے پر قبضہ کر لیا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے پاس کیا کیا تھا. تو جہاں پر یہ حالت ہو کہ اتنے آرگنائز ادارے ہیں تو وہ کیا اس مسئلے کو حل ہونے دیں گے؟ کیا ان کے یہ انٹرسٹ میں ہے؟ یہی بات ہے نا، اصل میں مسئلہ یہی اس وقت پھنسا ہوا ہے کہ میں چھوٹی سی مثال دوں کہ دیکھیں 2 دکاندار ہیں، ایک اس طرف بیٹھا ہے جو سڑک کے دوسری طرف بیٹھا ہے. اگر ان کو کہا جائے دکانیں تو آپ نے سامان سے بار کر رکھ لو لیکن بیچنا نہیں ہے کچھ، وہ تو تالے لگا کے بیٹھے رہو تو پھر کیا ہوگا؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ اتنی بڑی آرمی کو کٹ ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا، اس کے اپنے سائز کی ضرورت کے مطابق اگر نہیں رکھا. اس وقت تو ضرورت بڑی ہے کیونکہ کشمیر کا مسئلہ ہے. اب سب سے پہلے تو کشمیر کا مسئلہ حل کرانا ضروری ہے نا، جو کہ میرے خیال میں ان دنوں کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے، یہاں پہ بارڈرز پر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. لیکن مجھے کم از کم اتنی تسلی ضرور ہے کہ جو یہ پچھلے 3-4 دنوں سے جب سے یہ سیز فائر ہوا ہے وہ کوئی 2-4 آدمی تو بچے ہوں گے نا، کسی کی فصلیں بچی ہوں گی، کسی کا لائف سٹاک بچا ہوگا. چلو کوئی نہ کوئی تو بینیفٹ ہوتا ہے نا، ہم تو 73 سال سے سفر کر ہی رہے ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، مثلا پھر یہاں اگر فرض کیا کہ دونوں ملک تقسیم کشمیر کر لیتے ہیں تو پھر ثابت یہ بات ہوتی ہے کہ دونوں کے جو موقف تھے، جو نعرہ بازی تھی کہ یہ ہمارا ٹو ٹانگ ہے، یہ ہماری شہر ہے، اس میں مطلب دونوں غلط تھے، باطل تھے، اس میں کوئی جان نہیں تھی، دونوں کے بیسیکلی اپنے اپنے مفادات تھے. اب اس میں دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جب اگست میں 1999 میں 370 وغیرہ کا درگت بنی تو سب سے پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ دبنگ دعوے کیا کہ ہر جمعے کو آدھے گھنٹے کے لیے وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایک جمعے میں آئے دوسرے جمعے میں بھاگ گئے. تو وہاں انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ کہاں کھڑے ہو کے کیا کیا کشمیریوں کے ساتھ؟ اس وقت تک کچھ کیا؟ فوری یہ فیصلہ کیا گیا جناب کہ ان کو کیا کہتے ہیں سفارتی تعلقات ختم، سپیروں کو واپس بھیج دیا گیا، انہوں نے بھیج دیا، انہوں نے بھیج دیا. اب کون سی ایسی بات ہو گیا؟ کشمیر کا مسئلہ تو وہیں پڑا ہوا ہے، کشمیریوں کی سیاحتی اب بھی وہی ہو رہی ہے جو 10 سال پہلے ہو رہی تھی، ہر قسم کے وہی معاملات ہیں. تو اب کیا ہو گیا کہ اب سفیروں کے ایکسچینج ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں.
یہ خبر آپ نے سنی ہوگی سنیے کہ نئے سفیر پاکستان کے بھی ادھر جا رہے ہیں, ادھر کا سفیر ادھر زیادہ سفارتی تعلقات بحال ہو رہے ہیں. 99 کے بعد ایسی کون سی خاصیت آ گئی, ہندوستان نے کون سی اچھا کام کر دیا کشمیریوں کے لیے, کو ہمدردی کر دی, کو پیار کر دیا, کیا کیا, کو آزادی دے دی, انہیں مارنا چھوڑ دیا, کیا ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. اچھا ایک بات بڑا صاحب ہو آتی ہے یہاں پر, جی مثلا آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ نمبر 1 ادارہ اور پاکستان میں واحد ادارہ جو منظم ہے. اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ واحد ادارہ جو منظم بھی ہے, طاقتور بھی ہے, اور جس نے سب اداروں کو نیچے دبایا ہوا بھی ہے, اور اگر یہ ادارہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام کرے تو بہت سے مسائل پاکستان کے حل ہو سکتے ہیں. یہ ادارہ اپنے آپ کو ابو دی کانسٹیٹیوشن سمجھتا ہے, مسائل کی ایک وجہ یہ بھی ہے. نہیں, یہ بھی ہے, یہ ڈیفینیٹلی ہے, لیکن اب یہ سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, جو اس میں مجھے بتائیں کہ اس میں فوج نے کیا کیا بیچاری نے, ویسے آپ کو بتاؤں میں, فوج کا کیا قصور اچھا ہے؟ ایک منٹ اگر 50 کروڑ یا 70 کروڑ کے وہ سینیٹر بک رہے ہیں, یا ووٹ ان کا بک رہا ہے, یا بولیاں لگ رہی ہیں, اس میں فوج کیا کرے انہیں؟ ویسے آپ کے ایک دوست نے انآفیشلی مجھے بتایا ہے الیکشن کل ہو رہا ہے, یہ نوٹ کریں, الیکشن 3 کو ہو رہا ہے, تو آپ کے دوست نے مجھے بتایا ہے انآفیشلی, اس نے کہا کہ فیصلہ آج ہو چکا ہے کہ جو شیخ صاحب ہیں وہ جیت گئے ہیں, حفیظ شیخ صاحب جیت گئے ہیں اس الیکشن سے. 18 ووٹوں سے جیتے, میں پڑھی ہے خبر ان کی, 18 ووٹوں سے تو جیتے, یہ بھی ساتھ دیکھا ہوا ہے. بس بات یہ ہوتی ہے کہ پھر یہ بھی سنا ہے کہ یہ تو خیر میں نے رات کو سنا تھا کہ کچھ جو جن لوگوں کے پاس ووٹ کا حق ہے ان کو مختلف ہوٹلوں میں قید رکھا گیا, انورٹڈ کوما, تاکہ وہ جگہ غلط جگہ ووٹ نہ دیں. سر وہ تو جمہوریت کا ایک قسم کا مذاق بنا دیا ہے انہوں نے. چلو جی, یہ تو اللہ بات ہے. حق ایم ایل اے کا اپنا اپنا حق اس کے ہوتا ہے, یہ کچھ جماعت کا ووٹ نہیں ہوتا. اگر جماعت کا ووٹ ہو تو الیکشن کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی نا, ہر جماعت کے جتنے ہیں اس کے مطابق وہ بنا سکتے ہیں. یہ پاکستان کی پالیٹکس ہے, اس پر دوبارہ بات کریں گے, کیونکہ پاکستان اور مسئلہ ہمارا جو جموں کشمیر کا ہے یہ انٹر ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم پر ان کا کنٹرول ہے, قبضہ, ہم تو ادھر ہی رہتے ہیں. ان کی ہر اچھائی اور برائی کا اثر ہم پر ہوتا ہے. میرا اصل میں سوال یہ تھا کہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ نہ یہ ٹو ٹنگ ہے نہ یہ شہراگ تھی. اب ایک بات اور ثابت بھی ہوتی ہے کہ اگر دونوں ملک جو ہیں اس کو تقسیم کر رہے ہیں تو ثابت یہ ہوا کہ ان کو عوام سے, یعنی جموں کشمیر کے لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کو اپنے اپنے مفادات ہیں, کس کو کیا ملے گا, یہ جب بندر بانٹ ہوگی, تقسیم ہوگی, تو آپ کو کیا ملے گا, مجھے کیا ملے گا. تو یہ تو شروع سے آ رہا ہے, اسی طریقے سے آ رہا ہے. تقسیم میں کشمیر کے جو مذاکرات ہیں یہ تو کتنی دہائیاں پہلے شروع ہوئے تھے. بالکل ہوتے ہیں, تو پھر بیوقوف ہم لوگوں کو بنا رہے ہیں. ویری سمپل ہے نا, اس میں کسی بڑی ڈگری کا ضرورت نہیں ہے کہ ثابت کرنے کے لیے کہ 73 سال اگر بغیر اٹو ٹنگ کے, بغیر شہراگ کے اگر دو ملک رہ رہے ہیں اور بڑے ٹھیک ٹھاک رہے ہیں, کوئی ان کے صحت پر اثر نہیں پڑ رہا ہے, تو یہ غیر ضروری فارمولے تھے یا باتیں تھیں. ایک تو مرحوم قائد اعظم کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا, جو کہ میرے خیال میں تاریخ میں کبھی بھی ایسا ہم نے نہیں پڑھا. آپ نے تو مجھ سے کم از کم 50 گنا زیادہ کتابیں پڑھی ہیں, آپ کو شاید کہیں نظر آئے, اور مجھے تو کم از کم نظر نہیں آیا کہ کہیں قائد اعظم صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ میری یا پاکستان کی شہراگ ہے. وہی کس صورت میں شہراگ بنتی ہے؟ کسی کو سوائے مطالعہ پاکستان پڑھنے والوں کے کسی کو بھی نظر نہیں آیا. بلکہ انہوں نے تو صاف لفظوں میں کہا ہوا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی مرضی و منشا کے مطابق ہونا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ وہ اسی طرح ہندوستان کے جو لیڈرشپ تھے, نہرو صاحب تھے, دوسرے تھے, انہوں نے بھی کہا یہ کوئی بیر بکریاں نہیں ہیں کہ ان کا فیصلہ ہم کریں, ان کا فیصلہ ان کی مرضی منشا کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن اب 73 سال گزر جانے کے بعد اگر ان کو اب یاد آئی ہے کسی اور چیز کی, تو یہ تو کبھی امن قائم ہو سکتا ہی نہیں جب تک کہ کشمیریوں کی مرضی و منشا اس میں شامل نہ ہو. میں دوبارہ اس کی وضاحت میں کر دوں نا کہ نہرو صاحب نے بھی جو وزیر اعظم تھے ہندوستان کے, ٹھیک ہے جی, اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے غلطی کیا, تو وہ میرے رشتے دار تو نہیں تھے, نہ آپ کے رشتے دار تھے, وہ ہندوستان کے وزیر اعظم تھے. انہوں نے مور دین ونس کہا تھا کہ جموں کشمیر کے لوگ اگر چاہیں تو آزاد و خود مختار رہ سکتے ہیں. ایک بات جناح صاحب نے تو انہوں نے بھی ایک سے زیادہ بار کہا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ اگر چاہیں تو آزاد و خود مختار رہ سکتے ہیں. تو جو انہوں نے نہیں کہا وہ زبردستی ہمارے الگ سے اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آخر یہ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ یعنی جو حکمران ہیں ان کو ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی, کوئی پیار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل. اب کم از کم جو امپورٹنٹ چیز ہے, اگر یہ اس خطے میں امن چاہتے ہیں, ہم تو 73 سال جو کہتے ہیں رول رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں. کشمیری کون لوز ہو, جو ہم نے لوز کرنا تھا جی,
آپ لوگ کی مسکراہٹ کچھ بےمانی سی یا بامانی سی ہے. اچھا نہیں اس میں کیا ہے نا کسی رڑ تو گئے ہیں لیکن چس بڑی آئی ہے نہیں آئیے کچھ لوگوں لیکن جہاں کو چس کا مذہب ہے جہاں پر ڈاکٹر صاحب ہمیشہ رونے کو جی کرتا ہے کہ جو زیادتی جو ظلم کے ساتھ ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کو بینیفٹ ہوا نا ان کو تو فائدہ ہوا نا. اچھا لوگوں کی جو دکانیں ہیں نا جن کی دکانیں لگی ہوئی ہیں دکانیں سجی ہوئی ہیں میں اس کے متعلق نہیں بات کرتا میجارٹی میں بات کرتا ہوں کہ کشمیریوں کو تکلیف پہ کشمیری ضرور ہوتا ہے. اچھا بٹ صاحب یہاں اس پر ایک وقت بات آتی ہے یہاں پر ایک میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. مطلب یہ آ رہا ہے کہ یہ اگر یہ تقسیم ہے کہ جموں کشمیر ہو رہی ہے اور ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے نا ایک لحاظ سے کیا پاکستان جو ہے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو کوئی نیا ٹاسک تو نہیں دیا جا رہا؟ بھائی افواہیں تو بہت سی آ رہی ہیں ان دنوں لیکن میں کم از کم جو ہے نا کافی دوست احباب سے اس مسئلے پر بات چیت ہوئی ہے لیکن میں کم از کم قائل نہیں ہوا ہوں کہ پاکستان کو ابھی کوئی ٹاسک دیا جا رہا ہے یا پاکستان وہ ٹاسک ایکسیپٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے. دیکھیں نا اگر پاکستان نے وہ ٹاسک جو امریکہ نے اس وقت دیا تھا رشیا کو بگانے کا اور اس کے بعد پورا پاکستان جو ہے جناب ضیاء اللہ کی بدولت یا اس ٹاسک کی بدولت کلشنکوف کا کلچر کہاں سے آیا؟ پاکستان میں ایسا کلچر تو نہیں تھا. خود کا حملے کہاں سے ہوتے ہیں وہ جو کلچر بھی نہیں تھا. یہ جو ہے ڈرگز کا کلچر یہ پاکستان میں کہاں سے یہ اس سے پہلے نہیں تھا. یہ سب اگر آیا تو اس کے بعد پاکستان نے اثر کیا کیا وقتی طور پر کچھ پیسے اور وہ بھی پیسے پاکستان میں آ کے انویسٹ نہیں ہوئے بلکہ وہ پیسے ایک ہاتھ سے آئے دوسرے ہاتھ میں دنیا کے کسی اور کونے میں جا کے انویسٹ ہو گئے ڈفرنٹ لوگوں کے. اس میں حکومتیں شامل تھی فوج شامل تھی اس میں جو بھی لوگ شامل تھے وہ کم ٹاسک از کم پاکستان میں انویسٹ نہیں ہوئے وہ پیسے. جن لوگوں نے ٹاسک لیا تھا وہ ٹاسک کو امپلیمنٹ کیا تھا انہیں کو پیسے ملے انہوں نے باہر جا کر انویسٹ کر دی. تو اب اگر کسی کو وہ فائدہ ہوگا ملک مزید تباہی کے دانے پر جائے گا. لیکن آج تک پاکستان کی آپ جنرل ضیاء سے پہلے کے جو آپ پاکستان کی اکانومی کے فگر دیکھیں اور اس کے بعد کا دیکھنا شروع کریں تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق لگے گا. اس کے بعد دیکھیں جس ملک میں دن دیہڑے لوگوں کو قتل کر دیا جائے کلاشنکوف ہر دوسرے بندے کے ہاتھ میں ہو ڈرگز چل رہے ہوں ملک میں سٹیبلٹی نہ ہو تو کون انویسٹ کرے؟ کوئی پاگل کا بچہ ہی جا کے انویسٹ کرے گا اس میں کوئی شعور کوئی بزنس میں تو اس میں انویسٹ کرنے سے رہا. اور یہ آدھار کے پیسے لے کے یا کسی ٹاسک میں جا کے وہ پیسے لینے سے تو ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی. ملک کی اکانومی کے لیے پروڈکشن کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک پروڈکشن صحیح نہیں ہوگی اکانومی صحیح نہیں ہوگی اور اکانومی صحیح ہوگی اس وجہ سے جب سے بیرون ملک سے انویسٹمنٹ اور اندرون ملک سے انویسٹمنٹ ملک میں ہوگی اور انویسٹمنٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ امن نہیں ہوگا. پروڈکشن جو ہے نا کیا آپ چاہتے ہیں کہ مزید انڈے فروخت کیے جائیں کٹے بیچے جائیں کس چیز کی پروڈکشن ہو؟ یہ ایک بیچارہ معصوم سا انسان ہے میرے خیال میں آ گیا کبھی انڈے بیچتا ہے کبھی کٹے بیچتا ہے کبھی اب اسی کا اندازہ لگا بچہ پھر لوگ کہیں گے یار آپ عمران خان کے پیچھے جب آپ ڈاکٹر شبیر سے پروگرام کرتے ہیں آپ عمران خان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یار میری تو کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے عمران خان صاحب سے میں ان کی ابھی عزت کرتا ہوں. میری مد چوری کی تھی اس نے میری کیا اس نے بھینس ہو چوری کی. سکتا ہے وہ کٹے آپ جو بھیجیں آپ چودھری ہیں نا چودھری کے پاس لائف سٹاک ہوتا ہے اکثر وہ زیادہ ہمیں کٹے شٹے کو آپ کے بھیج دیے انہوں نے میرے پاس کٹے تھے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بندے کو سمجھ بھی نہیں ہے نا بالکل نہ سمجھی کی بات ہے. بھائی انڈے بیچنے سے اکانومی چلتی ہے کٹے بیچنے سے وہ جو تھی بلٹ پروف کاریں وہ بھیج دو جی فضول خرچی ہے یہاں پہ لیکن اس کے دوسرے دن جا کے وہ سستے داموں یعنی مفت میں اپنے ساتھیوں کو بھیج ڈالی انہوں نے وہ دوبارہ پھر خریدی. ظاہر ہے جو باہر کے ملک کے لوگ آتے ہیں یہاں پر سربراہان ان کے لیے یہ قسم کے لوازمات ضروری ہوتے ہیں لیکن نہیں جی غیر ضروری ہیں. اچھا بس ایک بتائیں کہ مثلا اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا مسئلہ اس لیے ہو رہا ہے کہ خطے میں امن آئے ٹھیک ہے انڈیا پاکستان کی دوستی ہو جائے گی اور امن آ جائے گا تو کیا تقسیم کشمیر سے امن ہو سکتا ہے اس خطے میں؟ سر میں زندگی میں ہمیشہ ایک بات کرتا رہا ہوں آج بھی وہی بات کروں گا. میں ساری زندگی اس چیز پر قائل ہوا ہوں کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی مرضی اور منشا کے مطابق حل نہیں ہوتا اس خطے میں جس کو نا انڈیا پاکستان یہ کہتے ہیں جو سارک ممالک کے جو کنٹریز ہیں ان میں کبھی بھی امن نہیں آ سکتا. یہ ایک ناممکن ہے. یعنی
کسی کے گھر پر آپ قبضہ کر لیں اور پھر کہیں کہ گھر والے آواز نہیں نکالیں گے، یہ ممکن نہیں ہے، خواہ وہ ایٹم بم ہو ان کے پاس، خواہ نیوکلیر ویپنز ہوں ان کے پاس، کچھ بھی ہو، کشمیریوں کو اگر سوٹیوں کے ساتھ بھی لڑنا پائے تو کشمیری اپنی جنگ جاری رکھیں گے. جو خون بہ چکا ہے، لاکھ سوا لاکھ لوگ جو شہید ہو چکے ہیں، وہ مائیں، وہ بہنیں جن کی عصمت دری ہو چکی ہے، وہ بچے جو یتیم ہو چکے ہیں، وہ بھائی جن کی بہنیں مر گئی ہیں، وہ بہنیں جن کے بھائی شہید ہو گئے ہیں، یہ خون کبھی رائے گاہ نہیں جائے گا. اس کے لیے آج ہو، 100 سال ہو، 50 سال ہو، کشمیر کا مسئلہ جس وقت تک کشمیریوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، یہ آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. یہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں امن کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو جموں کشمیر کا، اس میں کشمیری شامل ہوں، کشمیری ایز اے ٹیم نمبر 1. باقی 2 ہیں، 2 اور 3 کی پوزیشن میں ہے. ٹیم اصل میں کشمیریوں کی ہے. کشمیریوں کی مرضی پوچھی جائے، کشمیریوں کو یہ موقع دیا جائے کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. وہ جو بھی فیصلہ کریں گے نا، اسی سے ہی امن آئے گا. اچھا یہاں پر ایک معصومانہ سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی کشمیر، آپ کہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کی رضامندی ہو، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر رضامندی، اگر تقسیم کشمیر بھی ہو تو تب اس کے لیے بھی رضامندی ہونا ضروری ہے، یا کہ کشمیری کو یک جاتی اور خود مختاری کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ویسے تو سوال آپ کا معصومانہ ہے، لیکن آپ کی مسکراہٹ معصومانہ نہیں تھی. جو آپ جواب دیتے ہیں جو اس مناسب ہے. نہیں، تقسیم بھی اگر وہ کشمیریوں کی مرضی ہو، اس میں تقسیم کرنے میں بھی پھر بھی امن ہوگا. یعنی کشمیریوں کی جو میجارٹی ہے نا، جو 51% لوگ جو چاہیں گے نا، اسی کے مطابق اگر اس کا فیصلہ کیا جائے تو یہی اس خطے کا بہترین حال ہے. اصل میں خواہ وہ خود مختار کشمیر کی صورت میں ہو، خواہ وہ کسی کا حصہ بننے کی صورت میں ہو، خواہ تقسیم کی صورت میں ہو. ہمیں کم از کم جمہوریت کا تو قضا ہے نا آج کے دور میں. یہ وہ ہمارے راجا گلاب سنگھ والا مسئلہ تو نہیں ہے نا، وہ دور گیا. اب دور ہے جمہوریت کا دور ہے، اب دور ہے سوشل کا. تو جب تک کشمیریوں کا مرضی کے مطابق یہی فیصلہ نہیں ہوتا، ان سے پوچھ کے فیصلہ نہیں ہوتا، ان کو ریفرینڈم کا موقع نہیں دیا جاتا، امن قائم نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس میں تو پھر یہ بات آ رہی ہے، اگر وہ جس میں ریجنل ٹائپ کی پلیبسٹ کرتے ہیں جیسے ڈکسن پلان میں تھا، مثلا فٹ سولجرز آپ کو بہت مل جاتے ہیں، ہر خطے میں مل جائیں گے، تو فٹ سولجر یہی کہیں گے کہ مثلا کچھ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ کہیں گے جی ہم پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہیں. گلگت بلتستان میں بھی ایسے لوگ مل جائیں گے کہیں گے ہاں جی ہم پاکستان کے ساتھ مل جائیں گے. تو اس لحاظ سے انڈیا میں بھی اس سائڈ پر بھی لوگ مل جائیں گے. مثلا جو ہے لداخ کے لوگوں میں کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف جموں کشمیر، نہ کشمیر کا حصہ بننا چاہتے ہیں نہ جموں کا، اور ہمیں ڈائریکٹ رول دیا جائے دہلی کے ساتھ. تو اس لحاظ سے تقسیم رضامندی بھی ہوگی، تقسیم بھی ہو گیا، تو میرے نزدیک مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، اور آپ کی جماعت بھی یہ کہتی ہے، آپ کے سینئر وائس جو چیئر ہیں زبیر انصاری صاحب، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری جو اسٹرگل ہے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ یونیفیکیشن یعنی وحدت آف جموں کشمیر، پھر بعد انڈیپینڈنس ہے. وحدت کسی صورت میں بھی ہو جائے وہ ہمیں قابل قبول ہے، لیکن تقسیم تو قابل قبول نہیں ہونی چاہیے نا. وہاں 51% کو انہوں نے زبردستی ووٹ دلا دیا ہو. کیا خیال آپ؟ میجارٹی کے فیصلے کا احترام ضروری ہے. وہ اس کے ساتھ یہ بھی ایک کنڈیشن ہے کہ یہ 99.9% تقسیم کشمیر ہو ہی نہیں سکتی. اٹس ورچولی امپاسبل. اس کے لیے بیسٹ فارمولہ جو ہے نا اس وقت موجودہ حالات میں، فارمولے بہت سے ہیں اصل میں. موجودہ فارمولے میں جو تھا جنرل پرویز مشرف والا فارمولہ، میرے خیال میں موسٹ ایکسیپٹیبل فارمولہ وہ تھا. یعنی وقتی طور پر اگر وہ معاملات طے کر لیے جائیں تو میرے خیال میں کافی سے معاملات حل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ڈیفینس کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے. ڈیفینس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کسی کو. نہیں دیکھیں نا، مشرف صاحب کا فارمولہ بھی کافی متنازع تھا. اب مثلا میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ ریاست کے کسی حصے کو بھی نہ انڈیا کا حصہ بنایا جائے پرماننٹ، نہ پاکستان کا حصہ بنایا جائے پرماننٹ. ٹھیک ہے، اس کو کنٹرول رکھا جائے. انڈیا مشرف کے فارمولے میں تو نہیں تھا نا یہ. نہیں، وہ اس سارے جی کچھ علاقوں کو ایسا کرتی ہے جو انڈیا، جہاں پر انڈیا کی میجورٹی ہے، یہ سوری نان مسلم میجورٹی ہے، وہ انڈیا کو دے دیے جائیں. یہ بھی اس میں تھا. مشرف کے فارمولے میں تو سر نہیں ہے نا. فارمولے کے 4 کنڈیشن کی کلیئر کٹ 4 چیزیں کہ یہ کرنا ہے. بلکہ میں نے اس کی اسٹڈی بھی کی تھی. اس میں اب ہو سکتا ہے مجھے یاد نہیں ہے پوری طرح. اس سے ایک سے زیادہ باتیں چاہیے. وہ کہہ رہی تھی کہ جن علاقوں کے بارے میں پہلے سے پتا ہے کہ یہ انڈیا کے ساتھ جائیں گے وہ انڈیا کے حوالے کر دیے جائیں، جن کے بارے میں پہلے سے پتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جائیں گے وہ پاکستان کے حوالے کر دیے جائیں. تو جہاں پر اختلاف ہے وہاں پر جو ہے نا راشماری کرائی جائے، ڈی ملٹرائزیشن ہو وغیرہ وغیرہ. تو اس کو یعنی وہ جو ہے نا اس کو ایک وقت تھا شاید قبول کر لیتے لوگ، آج کل نہیں کریں گے. میری نزدیک یہ بات ہے کہ فی الحال جو ہے نا اس کو اسٹیٹس کو رکھا جائے. ٹھیک ہے، مارا ماری ختم کی جائے،
फौजें पीछे विथड्रॉ हो जाएँ, लोगों को मिलने का मौका दिया जाए, ताकि जम्मू और कश्मीर के लोग जो हैं, वो अपने स्टेट सब्जेक्ट जो है ना सर्टिफिकेट, उसकी बुनियाद पर वो आर-पार जाएँ, लोगों से मिलें, अंडरस्टैंडिंग उनकी बिल्ड हो, वो फैसला करें कि हमें क्या चाहिए 10 साल बाद या 5 साल बाद जिस भी हो। ये नहीं कि न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद के जो बाबू हैं, वो फैसला करें। ये तो एक हकीकत है, लेकिन मुझे मैं नहीं याद, मैं जब तक देखूं बहस नहीं कर सकता इस पर, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कुछ फॉर्मूले की जो थी ना, मुशर्रफ के फॉर्मूले की एक चीज ये भी थी कि जम्मू कश्मीर की बाउंड्री कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर बाउंड्री चेंज नहीं हुई तो किसको किसको किसका हिस्सा बनाएंगे? वो तो ज़ाहिर है बाउंड्री के अंदर ही हर चीज होगी ना उसकी। उस वक़्त खैर इंडिया ने ये कहा था ना कि बॉर्डर्स को इर्रेलेवेंट बना दिया, इर्रेलेवेंट, और इसको बाउंड्रीज़ को चेंज ना किया जाए, इर्रेलेवेंट बना दिया जाए। इर्रेलेवेंट की भी अगेन तशरीह मुख्तलिफ हो सकती है। बट इन एनी केस अगर तक़सीम कश्मीर कर रहे हैं तो ये उसके भी खिलाफ है कि जो फ़ॉर्मूला मुशर्रफ ने दिया था या दूसरे या ब उसके तो खिलाफ है, तकसीम कश्मीर जो है वो मुशर्रफ फॉर्मूले में शामिल ही नहीं है ना। वाजपेयी साहब का जो फ़ॉर्मूला था उसके भी ये खिलाफ है। तो हम्म। मतलब ये कहने का है कि मसला कश्मीर का हल जो है ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये हल नहीं है कि इसको जबरी तौर पर तक़सीम कर लिया जाए। तकसीम उसका हल नहीं है सर, कि डेफिनेटली तकसीम तकसीम कश्मीर जो है रियासत की तकसीम उसका हल किसी भी सूरत में नहीं है, और ना ही कोई भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अच्छा, यानी ये तकरीबन 90% कॉमन चीज़ है कश्मीरियों में, वो इस पर एग्री करते हैं 90% लोग कि तकसीम कश्मीर नामंजूर है उन्हें। यानी वहादत ये रहनी चाहिए जम्मू कश्मीर। वहादत रियासत की वहादत जो इंतहाई ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर एज़ वन पॉलिटिकल एंटिटी मस्ट रिमेन, ये बात पक्की है। डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये थी ना, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा पहुँचेगा या क्या टास्क होगा? उसमें यानी जो बड़ी तरीके से की जा रही है, लोग कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब से ट्रम्प साहब इलेक्शन आ रहे हैं, उसके बाद पता था भई जो बाइडेन आ जाएगा, जो बाइडेन का एजेंडा मुख्तलिफ था, तो उसने ये कोशिश करके पहले इंडिया और चाइना के दरमियान दोस्ती कराई या मसाइल को हल कराया, फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मसाइल को हल कराया। तो उसका मतलब ये है कहने का कि सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान में या खित्ते में लफ़्ज़ इस्तेमाल करूँगा, पाकिस्तान को एक नया रोल दिया जा रहा है, और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इज़ मोर देन हैप्पी टू टेक दैट रिस्पांसिबिलिटी, बिकॉज़ उसके साथ डॉलर आएँगे। डॉलर्स के लिए तो वो सब कुछ करते आए हैं माज़ी में। सर बिल्कुल, डॉलर के लिए तो कर देते हैं, बल्कि तो डॉलर के लिए मुझे आज भी याद है जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने डायलॉग बोला था कि अपनी माएँ भी हम उधर गिरवी रख देते हैं, ये जो अमेरिका में जाके उन्होंने कह दिया था खुद ही। लेकिन ऐसी बात नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में अब उनको पाकिस्तान ने जो तजर्बा हासिल किया उसमें बेशक मिलिट्री को भी कह लें, फौज भी कह लें, कि उसके बाद जो नुकसान उठाया मुल्क ने, यानी जनरल ज़िया के ने जिस वक़्त वो कुछ टास्क लिया था तो उसके बाद डॉलर भी बहुत आए थे पाकिस्तान में, ड्यूरों डॉलर आए, लेकिन जो नुकसान पाकिस्तान का उस दौर में हुआ वो आज तक पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। मेरे ख्याल में कोई मुहिब पाकिस्तानी जो है ना, मुहिब वतन पाकिस्तानी, जिसे अपने वतन से प्यार है, वो कम से कम इस किस्म का टास्क नहीं लेगा। लेना ही नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए। उससे तो बेहतर है वो कि मेहनत करें, मशक्कत करें, बजाय इसके कि हम वो सुपारी लेना शुरू कर दें लोगों की। सुपारी से काम नहीं चलते आजकल। देखिए, एक हिस्ट्री भी है ना कि सफारी लेते आए हैं, बड़ी लंबी तफ़सील अगर मैं जाऊँगा तो। लेकिन एक बात ये भी आती है ना कि जब वो मुशर्रफ ने किया था, उसने किसी से पूछा था? या इससे पहले जब लिया था मतलब जनरल अयूब साहब ने लिया था या दूसरे लोग लेते थे, सीटो सेंटू का हिसाब बने थे, किसी से पूछा था उन्होंने? ये तो पूछते ही नहीं लोग। नौजवान थे ना इस वक्त, फौज डायरेक्ट इकतदार में नहीं है उस वक्त, जितने भी जिस जिस पीरियड की आप बात कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट कंट्रोल फौज का होता था। इस वक्त फौज का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। कहते हैं कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, आपने भी सुना होगा डेफिनेटली। कहते हैं कि इल्ज़ाम है उसमें, ये प्राइम मिनिस्टर ने बताया। अच्छा, एनीवे असल में मसला ये आता है, जब इन्होंने कुछ एक ऐसे कोई काम करना होता है ना, तो उस वक़्त कहते हैं कि पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में है, इस्लामिक उम्मा के बेस्ट इंटरेस्ट में है, खित्ते के इंटरेस्ट में है कि हम ये काम करें। ये तो बाद में जब अमरीकी किताब लिखेंगे तो पता लगेगा भी असल में सच्चाई क्या थी। ये तो नहीं बताते ना। ठीक, मैंने कहा अगर ऐसी कोई गलती अगर अगर कोई ऐसी गलती की इन्होंने, तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तानी हुक्मरानों की आखिरी गलती होगी। आखिरी गलती होगी। आखिरी गलती होगी, ये मेरी बात आप याद रखें कि उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी डाउन हो चुकी है कि यू कांट इवन बिलीव इट। नहीं, नहीं, देखिए इसमें आखिरी गलती से कई इश्यू आ सकते हैं। क्या उसके बाद ये सुधर जाएँगे? या कि गलती के बाद गलती का मौका नहीं मिलेगा? 2 चीज़ें। अगर आपको सुधर जाए तो फिर गलती नहीं ना होती, उसको गलती नहीं कहा जाता। गलती वो होती है कि उसके बाद शायद वजूद ही कायम ना रहे किसी का। हाँ, इन्हें मौका नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की इतनी
اب دیکھیں نا پاکستان کی اکانومی کی حالت دیکھیں اس وقت، باخدا ایتھوپیا سے بھی گزری ہوئی ہے پوزیشن اس وقت پاکستان کے گانا کی. یہ جب سے یہ 2.5-3 سال اس شریف آدمی نے گزارے ہیں آگے، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے، ہر بات میں این آر او ہی نکال رہا ہے. اور صبح میں آنسر پتہ کون سی بات ہو اس میں بھی این آر او ہی تھا، ہر بات میں این آر او کو نکل رہا ہے، اور ہر بات میں گالیاں دیتے ہیں، ہر میں بدتمیزیاں کر رہے ہیں. لیکن اس کی اپنی جو پوزیشن دیکھیں ملک کی اس وقت، جو پاکستان کے اکانومی کے فگرز ہیں، تو جو اکانومسٹ ہیں وہ تو پریشان ہیں. بے وہ کہہ رہا ہے کرپشن اپنی عروج پر ہے. اتنی کرپشن پاکستان کی 73 سالہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہے جو اس وقت موجود ہے. اور بلند بانگ دعویٰ کر کے وہ کرپشن کر رہے ہیں، لیکن بنے کون سے ہوئے ہیں؟ بڑے ملا بنے ہیں، پاک باز بنے ہوئے ہیں، اور کیا کیا خطابات اپنے طور پہ لگا رہے ہیں. صادق اور امین ہے، ٹھیک ہے جی. آپ ان حالت بھی ہیں، امین بھی ہیں، اور لیکن ملک کی تباہی نکال رہے ہیں اس وقت. یہ تو حالت ہے ان کی. اب سری لنکا سے کیا ہو گیا؟ یعنی باقی کوئی موضوع نہیں ہے ان کے پاس. سری لنکا کو 2 دن کا جو دورہ پرائم منسٹر صاحب نے کیا، وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں. صرف یہ بتایا جو کووڈ سے جو مسلمان مر رہے ہیں ان کو دفن کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے کہا سری لنکن کو، تو انہوں نے ان کی بات مان لی. شہباز عمران خان وہ اسی پہ خوش ہو گئے ہیں. اور بھائی کووڈ سے بچنے کے لیے پہلے سوچو نا. کووڈ سے بچو گے تو کہیں دفن کرو گے یا جلایا جائے گا. یہ تو حالت ہے، اس عوام کی حالت ہے اس وقت انفارچونیٹلی. جو اصل موضوع ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر وہاں پہ گیا، وہاں کیا اچیو کر گیا. وہاں انہوں نے منتیں کی کہ پارلیمنٹ میں تقریر کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں مانے. سری لنکا جیسا ملک نہیں مانا ہے ان کی بات کہ بھائی نہیں آپ ہمارے پارلیمنٹ اسپیچ نہیں کر سکتے. یہ حالت ہے پاکستان پرائم منسٹر کی، وجہ لیکن ذکر کوئی نہیں کر رہا ہے. نہیں، وجہ کیوں؟ کوئی بھی دورہ ہوتا ہے اس کی اچھائیاں برائیاں، یہ نفع ہوا یہ نقصان ہوا، یہ چیزیں تو عوام کے سامنے آنی چاہیے نا. نہیں، وہ ایک ہی بات کے پکڑ کے بیٹھے ہوئے دفنانے کے لیے وہ انہوں نے ایگری کر لیا خان صاحب نے. وجہ کیا تھی؟ کیا ان لوگوں کو اردو نہیں آتی یا انگلش نہیں آتی؟ کیا وجہ تقریر کیوں نہیں کرنی تھی انہوں نے؟ بھائی وہ نہیں سب وہ کہتے ہیں نہیں ہم ساری آپ اس کا قابل نہیں ہو کہ آپ ہماری پارلیمنٹ آ کے تقریر کرو. اچھا 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 اچھا. اس لیے شاید ان کے جو زبان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا دوسرا مسئلہ ہے نا. ہو سکتا ہے وہاں بھی تقریر کرتے کرتے میں تمہیں این آر او نہیں دوں گا ان کے پرائم منسٹر کو کہتے تو پھر مسئلہ بن جاتا. یہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر تقریر میں کم از کم 15-20 بار این آر او کا ذکر تو ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ وہ پارلیمنٹ والے کنفیوز رہتے ہیں این آر او کیا چیز ہوگی. این آر او بھی بڑے مخصوص الفاظ ہیں جو ہر کوئی نہیں جانتا. لیکن ایک بات یہ بھی ہے، وہاں پر یہ بھی کہہ دیں کہ جو سری لنکا ہے یہ ہندوستان کا حصہ یا کسی دوسرے ملک کا برما کا حصہ. کوئی پتہ نہیں ہے. برما کا شاہنامہ ملنا وہ تو نزدیک ہے چانسز ہے، ہو سکتا ہے کہ کینیڈا کا حصہ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. تاریخ بہت مضبوط ہے، ان کی تاریخ جو ہے میں بڑے کامیاب پرائم منسٹر ہیں وہ. چلیں اللہ پاک کو ان کو ہدایت دے اور ہمیں بھی اللہ پاک ہدایت دے. تو جناب آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. تو ایک بات یہ یہاں پر اس کا جو ہے نا سمری اس کی یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان اپنے اپنے مفادات کے مطابق کام کر رہے ہیں. جموں کشمیر کے لوگوں سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن انفارچونیٹلی بات یہ آتی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو جموں کشمیر کا یعنی درد کم ہے. ان کو کچھ لوگوں کو انڈیا کا درد ہے، کچھ کو پاکستان کا درد ہے. یہ ستمزریفی ہے. اور جس کو میں کہتا ہوں فوڈ سولجرز وہ بے شمار مل جاتے ہیں ابھی بھی. ہمارے یہاں ایک بات چیز آئی ہے کہ پہلے تو ہندوستان کہتا تھا یا پاکستان کہتا تھا کہ فلاں آدمی غدار ہے. اب ماشاءاللہ آپ کو آزاد کشمیر میں سو کالڈ آزاد کشمیر میں لاکھوں یا ہزاروں لوگ ملیں گے جو ایک دوسرے کو الزام لگاتے ہیں. کسی کے پاس ثبوت نہیں ہوتا، نہ ثبوت ضرورت ہوتی ہے، الزام کافی ہے. تو اس طرح سے ایک بات ہمیں بھی ماننی پڑے گی، جہاں انڈیا کا قصور ہے وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، جہاں پاکستان کا قصور ہے وہ بھی اپنی جگہ ہمیں معلوم ہے، انڈیا کا بھی معلوم ہے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس بھی کوئی چوٹی کا لیڈر نہیں آیا، کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جب کوئی لوگوں کو اکٹھا کر سکے. ایسا کوئی لیڈر نہیں آیا جو ہے نا لوگوں کو ایک منزل بتا سکے. ابھی تک ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ ہمارا دوست کون ہے دشمن کون ہے. ابھی تک بھی ہم کبھی اسلام کی بات کرتے ہیں، کبھی شریعت کی بات کرتے ہیں، کبھی علاقے ہندوستان کی بات کرتے ہیں، کبھی اپنے لیڈروں کو کہتے ہیں جی یہ چیخ وارا سے بڑا ہے، لیکن اسٹرگل کون سی ہے یہ پتہ نہیں ہوتی ہمیں. تو یہ خامیاں ہمارے میں بھی تو ہیں. کیا خیال آپ کا؟ بالکل ڈیفینیٹلی ہیں سر. آپ کا اس کے لیڈروں کا مجھے یاد آ گیا ایک شعر، وہ نہیں کہا کسی نے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، جی ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، اب انجام میں گلستان کیا ہوگا. بس دیکھ لیں. ہر شاخ پر ہے. ابھی تو 2-3 ہی ہم نے دیکھے نا، باقی رہ جاتا ہے سر. یہ جو ہیں ہمارے ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرنے والے، یہ بیسیکلی گدے ہیں.
खुद को अपना इल्म नहीं हो तो दूसरे के मतलब क्या वो बात करेंगे। लिहाजा इन चीज़ों को ग्रो करना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कहूँगा एक बार, हमारी गुलामी की जो सबसे बड़ी वजह है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है, या उनका हमारे रियासत को हड़प करना कोई मसला नहीं है। उसमें हम खुद जो है ना कसूरवार हैं। मेजॉरिटी कश्मीरी इसके कसूरवार हैं कि हम पर कब्जा किसी का है, क्योंकि हमें गुलामी और आज़ादी के एहसास का है ही कोई नहीं। खुद गुलाम होने के बावजूद हम जो है ना श्रीनगर को आज़ाद कराने के चक्कर में हमने ज़िंदगी गुजार दी है अपनी। आज भी आप कहेंगे नहीं मैं मुज़फ़्फ़राबाद को आज़ाद कराऊँगा, तो आपके पीछे लाठ लेके पड़ जाएँगे लोग। अगर आप कहेंगे नहीं मैं श्रीनगर जाके या लाल किले को, लाल किले वाले भी हमारे बहुत से हैं हमारे साथी जो लाल किला फ़तह कर, पहले लाल किला फ़तह करेंगे, उसके बाद श्रीनगर फ़तह करेंगे, वहाँ टाइम से फारिग होने के बाद हम मुज़फ़्फ़राबाद के बारे में सोचेंगे। मतलब टाइम खत्म हो गया है। नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी। आप ये देख लें कि एक बात ये है कि कसूर सिर्फ़ इंडिया पाकिस्तान का नहीं है, कसूर हमारा भी है। अभी तक हम अपनी मंज़िल का तयन नहीं कर सके। अभी तक हम ये नहीं डिसाइड कर सके कि कौन-सा मुल्क हमारा दोस्त है, कौन दुश्मन है। जिन लोगों ने हिंदुस्तान यानी पाकिस्तान की हमायत की, पाकिस्तान की माँ पर, जम्मू कश्मीर पर हमला कराया, अपने ही बहन-भाइयों को मरवाया, उनको हम हीरो समझते हैं अभी भी। अभी तक हमारी ये मंज़िल का तयन नहीं हो सका। नतीजा क्या है कि इसलिए कि वी आर डिवाइडेड, मोर डिवाइडेड देन वी वर इन 1947। सबसे पहले आपस में इत्तेहाद पैदा करें एंड लेट अस वर्क टुगेदर फॉर यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर। कश्मीरियों को, जम्मू कश्मीर की बात तो बहुत ज़रूरी है। इस पर ख़त्म करते हैं, मेरी तरफ से भी और पासवार साहब की तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम और हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़। एंड इफ यू डू लाइक माय प्रोग्राम, डू सब्सक्राइब इट। आई लीव इट एट दैट। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।